یہ ہے روس جو خدا کی زمین پر رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، جس کا کچھ حصہ یورپ میں جبکہ باقی ایشیا میں واقع ہے۔ اس وسیع و عریض اور وشال دیس میں 20ویں صدی میں سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا، جس نے سینکڑوں سال سے اس دھرتی پر راج کرنے والی رامانوف فیملی کی بادشاہت کو ختم کر ڈالا، اور یہ ریولوشن بھی ایسا کہ صرف روس تک محدود نہ رہا، بلکہ وہ نظریہ 20ویں صدی کا مقبول ترین نظریہ رہا، جس نے مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام کو پوری دنیا میں چیلنج کیا۔ یہ سال 1913 کا ایسٹر تھا، جب زار نکولس II نے اپنی بیوی زارینا الیگزندرا کو ایک پیشواہا تحفہ پیش کیا، جو رامانوف ڈائناسٹی کی 300ویں اینیورسری منا رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لوگ پورے جوش و خروش سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ الیگزندرا نے ان سب کو دیکھا اور بڑے کانفیڈنس سے بولی، لوگ نکولس کو پسند کر رہے ہیں اور کبھی بھی اپنے راجا کے خلاف نہیں ووٹیں گے، لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہی تھا، کیونکہ 1905 کی ریولوشن کے بعد بھی نکولس عوامی مسائل اور ملک میں اسٹیبلٹی نہ لا سکا، اور اسی طرح 1917 کے انقلاب نے رامانوف ڈائناسٹی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا۔ یہ ریولوشن انسانی تاریخ کے چند اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اس کو برپا کیا، وہ ورلڈ ہسٹری میں چند اہم لوگوں میں شمار ہونے لگے، اور جو نظریہ اس انقلاب میں استعمال کیا گیا وہ دنیا کا مشہور نظریہ رہا۔ لیکن جس فرد واحد نے ان سب کو ممکن بنایا، اس کا نام ہے ولادیمیر الچ الیانوف لینن، جو ایک مڈل کلاس رشین فیملی میں 1870 میں سمبرسک میں پیدا ہوئے، اور جس کا باپ ایک اسکول ٹیچر تھے اور بادشاہ کے وفاداروں میں سے تھے، جن کا دور دور تک سرکار اور کاری سرکار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ولادیمیر لینن جب 17 سال کے تھے تو ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ دوستو، ہوا یہی کہ ایک سرکاری ٹرائل میں لینن کے بڑے بھائی کو زار کے قتل کے پلاننگ کے جرم میں پھانسی پر چڑھایا گیا، اور لینن کو اپنے بھائی کی موت نے ایک عظیم ریولوشنری بنایا، جس نے اپنے بھائی کا ایک ایسا بدلہ لیا جس کی مثال انسانی تاریخ میں کم ہی ملے گا۔ اس واقعے نے لینن کو ایک فل ٹائم ریڈیکل بنا دیا، اور اسی طرح ہر وقت سرکار کے خلاف سرگرم رہنے لگے۔ جرمن کمیونسٹ فلاسفر کارل مارکس کا ایک ایسا وفادار شاگرد بن بیٹھے، اور مارکسزم کو پریکٹیکلی لاگو کرنے کے لیے دن رات کام کرنے لگے، اور اپنے خیالات کو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے، جن کے لیے لینن کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے نظریات کو رشین زبان میں لکھنے لگے۔ دھیرے دھیرے زار سے نالا شہری اور مزدور جو ایک ٹکر روٹی کے لیے دن رات کام کرتے تھے، لینن کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور کمیونسٹ بنتے گئے۔ لیکن زار کی حکومت نے ان تمام ایکٹیویزم کی وجہ سے 1895 کو لینن کو 14 ماہ کے لیے اریسٹ کیا، اور پھر ملک بدر کر کے سائبیریا بھیجا گیا۔ لیکن سائبیریا کی ایگزائل والی زندگی نے ان کے لیے ایک موقع فراہم کیا، جہاں ان کی ملاقات ایک ریولوشنری لیڈی سے ہوئی، جس سے لینن نے شادی کر دی اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگے۔ دونوں لینن اور اس کی بیوی نے ایک ساتھ ایک کتاب لکھ ڈالی جس کا نام تھا دی ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم ان رشیا۔ جب لینن کی ایگزائل ختم ہوئی تو 1900 میں وہ ویسٹرن یورپ چلے گئے، اور آئندہ 17 سال ادھر ہی ریولوشن کے لیے سرگرم عمل رہے۔ اسی دوران رشیا میں سوشل ڈیموکریٹک ورکرز پارٹی 2 حصوں میں بٹ گئی، اور لینن پارٹی کے بڑے حصے بالشوک دھڑے کے لیڈر بن گئے۔ لینن کے لیے حالات تب زیادہ سازگار ہوئے جب یورپ میں ورلڈ وار 1 چڑھ گیا، کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے
رشیا کے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، جس کا رامانوف زار کے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا، اور پورے ملک میں ٹرمائل نے لینن کو اپنے مقصد میں حاصل کرنے میں مدد فراہم کی، اور آخر کار زار کی حکومت کا تختہ عوام نے الٹ دیا۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی نے پروونشل حکومت بنایا۔ لینن یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور 1917 کو رشیا واپس آ گئے، جہاں پر جب اس نے دیکھا کہ ڈیموکریٹک پروونشل گورنمنٹ ایک کمزور حکومت ہے اور زیادہ پاور نہیں رکھتا اس کے پاس، تو لینن نے امیڈیٹلی اپنے بارشوک کمیونسٹوں کو متحرک کیا تاکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح جولائی 1917 کا اٹیمپٹ ناکام رہا، جس کے بعد لینن روپوش ہو گئے۔ لیکن جلد ہی اسی سال 1917 کے ایک اور اٹیمپٹ میں کمیونسٹوں نے لینن کی لیڈرشپ میں حکومت پر قبضہ کیا، اور لینن فرسٹ کمیونسٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے۔ انیشیلی لینن نے پورے زور سے کمیونسٹ اکانومی لاگو کرنے کا ٹان لیا، تاہم اس نے اس کو پاسبل نہ دیکھا، تو اس نے کچھ فلیکسیبلٹی دکھا دی اور کیپٹلسٹ سوشلسٹ اکانومی بنا لی، جو سوویت یونین میں کئی سال تک لاگو رہا۔ لیکن 1922 میں لینن کو ایک شدید سٹروک ہوا، جس کی وجہ سے وہ عملاً اپنی موت 1924 تک مفلوج ہی رہے۔ لینن کی باڈی اس وقت احتیاط سے محفوظ کی گئی۔ تاریخ میں لینن پرائمری طور پر مارکسزم کو پورے روس میں پریکٹیکلی لاگو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، جس نے کمیونسٹ تھیوری کو پریکٹیکل میں لاگو کر کے ثابت کیا، جو USSR سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج بھی 100 سال بعد دوستو 1/3 آف دی ورلڈ پاپولیشن کمیونسٹ رول کے تحت رہ رہے ہیں۔ لینن نے شروع ہی سے مارکسزم کو انقلاب کے لیے استعمال کیا، اس کے لیے اس نے بہت کچھ لکھا جو 25 والیوم پر مشتمل ہے، اور لینن نے کہا کہ دنیا کی اتہاس میں کلاس سٹرگل بغیر وائلنس کے کبھی ممکن نہیں ہوا، اس لیے وہ مسلسل ایک وائلنس کے ذریعے چینج لانا چاہتے تھے، اور اسی بات کو اس نے اپنی رائٹنگ کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں رکھ دیا، جو 1917 میں پاسبل ہوا۔ یہاں پر بات نظریات کے درست ہونے یا غلط ہونے کی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جس نے اپنے گرد و پیش کے حالات کو ایکسپلائٹ کر کے ایک نئے نظریے کے ذریعے اپنا انڈیویجول ویژن لاگو کیا، جس نے پوری دنیا میں لوگوں کو متاثر کیا اور ہسٹری کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ماریا ہسٹری ٹی وی کی ویڈیو، جو ولادیمیر ایلچ اولینوف لینن کے بارے میں تھی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگتی ہے؟ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے، اور ایک کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔